مجھے ایک حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہن میں آئی، اس کی تھوڑی سی تشریح آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ حدیث اس پس منظر میں ہے کہ ہر مسلمان یہ بات جانتا ہے، اگر اس کا اللہ پر، اللہ کے رسول پر، قرآن پر ایمان ہے، کہ ہمیں اپنے تمام اعمال کی جزا یا سزا آخرت میں ملتی ہے۔ جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ سارا کا سارا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ریکارڈ ہو رہا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے قُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، کہ تم عمل کرتے رہو تو اللہ اس کے رسول تمہارے عمل کو دیکھتا رہے گا۔ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر تم سب کو لوٹا کر لے جایا جائے گا اس ذات کی طرف جو غائب اور موجود ہر چیز کا علم رکھتی ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کرتے رہے تھے دنیا کے۔ گویا اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ ہماری زندگی در حقیقت ایک امتحان ہے، اور اس امتحان کا نتیجہ مرنے کے بعد نکلنے والا ہے۔ جو کچھ ہم اپنی زندگی میں کر جائیں گے وہی آخرت میں ہمارے سامنے آئے گا، یا جنت کی شکل میں، یا علیہ باللہ دوزخ کی شکل میں۔ یہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے۔ جب انسان کو موت آ جائے گی، یہاں تک کہ جب اس کے اوپر نزع کی کیفیت طاری ہو جائے، تو اس وقت میں تمام اعمال کا رجسٹر بند ہو جاتا ہے، اور اس وقت کی توبہ بھی قبول نہیں۔ جو کچھ توبہ کرنی ہے، جو کچھ اللہ سے استغفار کرنا ہے، جو کچھ مانگنا ہے، جو کچھ عمل کرنا ہے، وہ موت سے پہلے کرنا ہے۔ لیکن حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر انسان قربان جائے کہ مرنے کے بعد یوں تو انسان کے کسی عمل میں اضافہ نہیں ہو سکتا، اور جب آدمی قبر میں چلا جاتا ہے تو احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب قبر میں چلا گیا تو اس کو حسرت ہوتی ہے۔ حسرت اس بات کی ہوتی ہے کہ کاش میں نے دنیا میں کوئی عمل کر لیا ہوتا اور میرے اعمال نامے میں کسی نیکی کا اضافہ ہو جاتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک کلام ہے جس میں حضرت علی نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے اور قبر میں چلا جاتا ہے تو اس کے دل میں ایک حسرت ہوتی ہے۔ جب کوئی بھی اس کے پاس سے گزرتا ہے تو اس گزرنے والے کو دیکھ کر اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ کاش یہ میرے اوپر کچھ فاتحہ پڑھ جائے، کوئی میرے لیے دعا کر جائے، کوئی ایسا عمل کر کے مجھے ایصال ثواب کر دے کہ میرے اعمال میں کچھ اضافہ ہو۔ میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے حضرت علی کے اس قول کو اردو میں ایک نظم کیا ہے جس کا عنوان ہے مقبرے کی آواز۔ مقبرے کی آواز یعنی گویا ہر مقبرے سے، ہر قبرستان سے ایک آواز آتی ہے کہ قبر سے، مقبرے سے گزرنے والے سن، ٹھہر ہم پر گزرنے والے سن۔ ہم بھی ایک دن زمین پہ چلتے تھے، باتوں باتوں میں ہم چلتے تھے۔ پوری داستان بتائی ہے کہ دنیا کے اندر ہم کس طرح زندگی ہم نے گزاری، اور پھر اب اپنا حال بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ کوئی بندہ خدا آ جائے اور فاتحہ ہم پہ پڑھتا جائے۔ تو مرنے کے بعد انسان کو حسرت ہوتی ہے کہ میں کاش زندگی کے اندر کوئی عمل کر لیتا۔ قرآن کریم نے بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ جب وقت آ جاتا ہے تو بندہ کہتا ہے لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین،
کہ اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ اللہ اگر آپ نے مجھے تھوڑی اور مجھے زندگی دے دیتے تو میں اور صدقے کرتا اور نیکی کا کام کرتا، لیکن دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین چیزیں ایسی ہیں جو مرنے کے بعد بھی انسان کے آخرت میں کام آتی ہیں۔ اذا مات ابن آدم انقطع عملہ، جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، الا من ثلاث، البتہ تین کام ایسے ہیں جس کا فائدہ اس کو مرنے کے بعد بھی پہنچتا رہتا ہے، اور تینوں کام ایسے ہیں کہ ان میں سے ہر کام انسان کے لیے دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی صلاح و فلاح کا موجب ہے۔ اس میں سے ایک فرمایا صدقۃ جاریہ، کوئی انسان ایسا صدقہ دنیا میں چھوڑ جائے جس کا فائدہ مسلسل لوگوں کو پہنچ رہا ہو۔ مثال کے طور پر کوئی مسجد بنا دی، اب جتنے مصلی اس میں نماز پڑھیں گے قیامت تک، ان سب کی نماز کا ثواب اس شخص کے اعمال نامے میں اضافہ کرے گا جس نے مسجد بنائی۔ وہ صدقہ جاریہ ہے، ایسا صدقہ جس کا فائدہ متواتر جاری رہے، اس کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں۔ کسی نے ہسپتال بنا دیا جہاں مریضوں کا علاج ہوتا ہے، تو جب تک مریضوں کا علاج ہوتا رہے گا اس کے نامہ اعمال میں اضافہ ہوتے چلا جائے گا۔ کسی نے کوئی لوگوں کے پانی پینے کا انتظام کر دیا، کنواں کھود دیا، تو جب تک لوگ اسے پانی پیتے رہیں گے انسان کو اس کا فائدہ پہنچتا رہے گا۔ ایک تو صدقہ جاریہ، دوسرا ولد صالح یدعو لہ، کہ وہ اپنے پیچھے ایسا نیک اور ایسی نیک اولاد چھوڑ کر جائے جو بعد میں اس کے لیے دعا کرتے رہے، مغفرت کی دعا کرتے رہے۔ نیک اولاد چھوڑ کر جائے، وہ نیک اولاد بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اس کی نیکیاں جو آپ کی تربیت کے ذریعے، آپ کی تعلیم کے ذریعے اس نے حاصل کی، وہ آپ کے نامہ اعمال میں مرنے کے بعد بھی اضافہ کرتے رہیں گے، اور وہ دعا کرتا رہے، یدعو لہ، وہ اپنے باپ کے لیے دعا کرتا رہے۔ اور تیسرا علم ينتفع به، یعنی کوئی آدمی ایسی علم کی بات چھوڑ جائے جس سے اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں۔ مثال کے طور پر کسی نے کسی کو دین کا کوئی علم پڑھا دیا، دین کی کوئی بات سکھا دی، تو جس کو سکھائی وہ جب عمل کرے گا اس کا ثواب بھی پہنچے گا، وہ اگر کسی اور کو سکھائے گا اس کا ثواب بھی پہنچے گا۔ تو یہ تین چیزیں فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جن کا فائدہ انسان کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ ماشاءاللہ یہ تینوں چیزیں ایک مسجد اور مدرسے کے اندر جمع ہیں۔ یہ مسجد اور مدرسہ یہ صدقہ جاریہ بھی ہے، اور یہاں اگر بچوں کی تعلیم و تربیت ہوتی ہے تو اپنے بچوں کو صالح بنانے کا، نیک بنانے کا ذریعہ بھی ہے کہ آدمی اپنے اولاد کو پڑھوائے، دین سے آشنا کرائے، دینی تربیت کرے، تو وہ بچہ نیک بچہ بن کر نکلے اور اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے لیے دعا بھی کرتا رہے۔ ہم اس وقت ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہماری تمام سوچ بچار کا محور اور ساری دوڑ دھوپ وہ اس بات پر لگی ہوئی ہے کہ کسی طرح ہم زیادہ سے زیادہ کما لیں، زیادہ سے زیادہ ہمیں دولت مل جائے، عیش و آرام میسر آ جائے، لیکن آخرت کی فکر یہ اس کے مقابلے میں مدھم پڑ جاتی ہے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک موقع یہ عطا فرمایا ہے، اور خاص یوں تو ہر جگہ دیکھیے، یہ جو آپ کو اس وقت مسجدیں نظر آ رہی ہیں یا کہیں مکتب نظر آ رہے ہیں، ان کو دیکھو کہ کہاں سے وجود میں آ گئے۔ ہمارے بزرگوں نے ہندوستان میں اس وقت جب کہ وہاں برطانوی استعمار کا دورہ تھا اور اسلامی علوم کے درسگاہیں تقریباً ختم کر دی گئی تھی اور دین پڑھانے والا کوئی باقی نہیں رہا تھا، اس وقت میں ہمارے کچھ بزرگوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی، اور اس میں یہ اس غرض سے ڈالی کہ ہماری آنے والی نسلوں کو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دین سے بالکل غافل ہو کر اور ایمان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے۔ لہذا انہوں نے انتہائی سادگی کے ساتھ انار کے درخت کے نیچے دارالعلوم دیوبند قائم کیا۔ اس دارالعلوم دیوبند کے قائم کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہماری آنے والی نسلوں کو صحیح معنی میں مسلمان باقی رکھا جائے۔ وہاں قرآن و حدیث کی تعلیم دی گئی، وہاں علماء پیدا ہوئے، انہی علماء نے ساری دنیا میں اس علم کو پھیلانے اور پہنچانے کی کوشش کی۔ آج آپ کو جتنے یہ مکتب یا مسجدیں نظر آ رہی ہیں اس ملک کے اندر بھی، وہ در حقیقت فیض ہے ان اللہ والوں کا جنہوں نے دنیا کی نعمتیں اور خوشحالی کو قربان کر کے، موٹا چھوٹا پہن کر، روکھی سوکھی کھا کر، فاقے برداشت کر کے دین کو محفوظ رکھنے کی کوشش کی۔ اور آج آپ یہ دیکھ رہے ہیں، ابھی اس مسجد کا نام بھی مسجد یوسف رکھا گیا ہے۔ یہ کس کے نام پر؟ حضرت مولانا یوسف مطالعہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کو شیخ الہند حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس ملک کے اندر بھیجا تھا کہ وہاں جا کے کام کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے یہ کام لیا کہ ملک کے طول و عرض میں، اور نہ صرف برطانیہ میں بلکہ برطانیہ سے باہر امریکہ آسٹریلیا تک، یہاں کے پڑھے ہوئے لوگوں نے جا کر مدرسے قائم کیے، ادارے قائم کیے، اور اس کے نتیجے میں الحمدللہ آج یہ منظر ہمیں نظر آ رہا ہے۔ یہ چہرے جو اس وقت ہمارے سامنے ہیں، ان سب چہروں پر ایمان کی روشنی نظر آ رہی ہے، ایمان کا نور چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ ان بزرگوں کی ان قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ لہذا اس وقت اس نعمت کی قدر پہچان کر جس بات کی ضرورت ہے وہ دو ہیں۔ ایک یہ کہ اس کار خیر کے اندر اپنے جو کچھ اپنی بساط ہے اس کے مطابق اس کار خیر میں انسان حصہ لے، مالی اعتبار، اور اس کے اوپر جو مالی بوجھ ہے اس کو دور کر کے اپنی دولت میں کا کچھ حصہ ہر انسان کو یہ کرنا چاہیے کہ اس کا کچھ حصہ کسی صدقہ جاریہ میں لگانے کی فکر کرے۔ ہمارے بزرگوں کا یہ معمول رہا کہ اپنے آمدنی کا کچھ فیصد حصہ کسی کار خیر کے لیے ہمیشہ نکالتے تھے۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ ان کی جتنی آمدنی ہوتی اس کا 10واں حصہ وہ الگ نکال کے رکھے، پہلے سے الگ نکال کے رکھے، تاکہ جب کبھی کسی کار خیر میں پیسے لگانے کا موقع آئے تو سوچنا نہ پڑے، پہلے سے موجود ہیں پیسے وہ اس میں دے دیے جائیں۔ حضرت شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہ معمول تھا۔ میرے والد ماجد
حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہ معمول رہا. ساری زندگی وہ کرتے یہ تھے کہ حالانکہ ان کی آمدنی کا آپ کو بتاؤں، دارالعلوم کے صدر مفتی تھے، دارالعلوم دیوبند کے صدر مفتی تھے، مفتی اعظم سمجھیے، اور ان کی تنخواہ آخر وقت میں جس پر وہ ریٹائر ہوئے اس پر ان کی تنخواہ ہندوستانی 65 روپے تھی، 65 روپیز یہ تنخواہ تھی ماہانہ. اور اس میں یہ طے کر رکھا تھا کہ میری اپنی آمدنی کا ایک مخصوص حصہ جو بعض اوقات 10واں بعض اوقات 20واں ہوتا تھا وہ الگ نکال کے رکھتے تھے ایک تھیلے کے اندر، اور وہ تھیلا اس پر لکھا ہوا تھا مبررات، یعنی نیک کاموں کے لیے یہ پیسے میں الگ رکھ رہا ہوں. جو بھی پیسہ آیا 100 آئے اس میں 10 اٹھا کے رکھ لیے، 1000 آئے 100 نکال کے رکھ لیے. وہ تھیلا ہمیشہ کچھ نہ کچھ اس میں پڑا رہتا تھا اور اس سے ہمیشہ وہ صدقہ جاریہ کے کاموں میں استعمال کرتے تھے. اپنے دور دور کے عزیز و اقارب ان کو پاکستان منتقل ہونے کے بعد جبکہ وہاں سے پیسے بھیجنا مشکل تھا، وہ اپنے دور کے عزیز و اقارب کو اسے مدد پہنچاتے تھے. تو یہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ علاوہ زکوٰۃ کے اپنی آمدنی کا کچھ حصہ صدقہ جاریہ کے کاموں کے لیے مخصوص کرے، اور جو مخصوص کرے گا وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ کے کام میں لگانے سے مرنے کے بعد بھی اس کے اعمال ناموں میں اضافہ کرے گا. تو یہ جو کام یہاں پر دینی کام ہو رہے ہیں، مدارس کا قیام، مساجد کا قیام، اس میں ایک ضرورت یہ ہے کہ سارے مسلمان اس میں مالی اعتبار سے شریک ہوں. میں نے ابھی مجھے صاحب بتا رہے تھے کہ ایک ہمارے ساتھی ہیں یہاں اس علاقے میں جن کی ہابی یہ ہے کہ چرچ خریدو اور خرید کر اس کو مسجد بناؤ، اور اس کے لیے وہ قرض حسنہ ہر وقت دینے کے لیے تیار رہتے ہیں. اب ظاہر ہے اس کا قرض حسنہ کو پورا بھی کرنا ہوگا، تو اس کے لیے ضرورت ہے کہ مسلمان اس میں حصہ لیں. اور دوسری بات یہ تو ہے مالی چندہ. یہ مالی چندہ تو ہے ہی ثواب کا کام، لیکن اصل چندہ ہے اولاد کا چندہ. یعنی اس بات کی فکر کہ ہم اپنی اولاد کو، اپنے آئندہ آنے والی نسلوں کو صحیح مسلمان رکھنے کے لیے اس بات کا اہتمام کریں کہ بچوں کو ان مکاتب میں، یا اگر اصل بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے تعلیمی ادارے قائم کریں، ان تعلیمی اداروں میں بھیجیں، اپنے اسکولوں میں بھیجیں اور اپنے مکاتب میں بھیجیں. یہ اولاد کا چندہ. تو پیسوں کا چندہ جو ہے وہ صدقہ جاریہ ہے، اور اولاد کا چندہ دوہرا صدقہ جاریہ. ایک بلد صالح یدعو لہ، وہ اس میں داخل ہوں گے کہ ان کی اولاد نیک بنے گی اور ان کے مرنے کے بعد بھی ان کے لیے دعا کرے گی. اور اگر خدا نہ کرے یہ نہ ہو اور مسلمان اپنی اگلی نسلوں سے غافل رہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا، اللہ بچائے، کہ ہمیں ہمارے آباء و اجداد نے اسلام کے ماحول میں ہمیں پالا بڑھایا تھا، اور ہم اپنی آئندہ نسلوں کو کفر اور الحاد کے راستے میں چھوڑ کر جائیں گے تو اس کا انجام آپ سمجھ لیجیے اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا ہوگا. لہذا پیسوں کا چندہ بھی اور اولاد کا چندہ. مجھے ابھی جب میں نے معلوم کیا تو معلوم ہوا کہ مکتب میں بچوں جو آ رہے ہیں ان کی تعداد بہت کم ہے جتنی ہونی چاہیے اس عمارت کے لحاظ سے، اس ماحول کے لحاظ سے، مسلمانوں کی آبادی کے لحاظ سے.
تو اگر آج آپ نے فکر نہ کی کہ ہمارے اولاد صحیح معنی میں مسلمان بنے، تو اللہ بچائے آخرت میں ہم اللہ کے سامنے کوئی جواب نہیں دے سکیں گے۔ اگر یہ پوچھا گیا کہ تمہارے آباء و اجداد تمہیں مسلمان بنا کر گئے تھے اور تم نے اپنے بچوں کو کس کفر اور کس شرک کی گود میں پھینک دیا، تو ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ لہذا اس کی بھی بڑی ضرورت ہے کہ مسلمان اس کی طرف متوجہ ہوں۔ جیسے میں کل بھی عرض کر رہا تھا کہ ہم جب آتے ہیں یہاں تو جن دوستوں سے ملاقات ہوتی ہے، جن کے ساتھ ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں، جن سے ہمیں بات کرنے کا موقع ملتا ہے، ماشاءاللہ وہ دولت ایمان سے منور نظر آتے ہیں اور ان میں دین کی فکر بھی ہوتی ہے، لیکن اس کا تناسب ساری مسلمان آبادی میں کتنا ہے؟ 10% ہوگا، 12% ہوگا۔ وہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ماں باپ نے اپنی اولاد کو تعلیم دینے کے حوالے سے اس بات کی فکر نہیں کی کہ ان کو جو تعلیم دی جا رہی ہے اس میں دین کا عنصر کتنا ہے، دین کا حصہ کتنا ہے۔ الحمدللہ بہت سے علاقوں میں اسلامی اسکول قائم ہوئے ہیں، اس کے اندر بھی اچھی بڑی تعداد پڑھ رہی ہے، لیکن زیادہ تر اکثریت وہ ایسے تعلیم گاہوں میں تعلیم حاصل کر رہی ہے جہاں سے وہ کوئی دین سیکھنے کے بجائے دین کے خلاف باتیں سیکھتا ہے۔ یہ ساری ذمہ داری ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے۔ ہمارے مرنے کے بعد اگر ہم ایسی اولاد چھوڑ کر جائیں تو ان کے اعمال کا وبال ہمارے اوپر ہوگا۔ لہذا دوسری 2 چندے ہونے چاہیے، ایک مالی اور دوسرا جانی، یعنی اولاد کو ان مکاتب اور مدارس کی طرف متوجہ کیا جائے، اس میں داخل کیا جائے اور اپنے اسلامی اسکول قائم کیے جائے۔ الحمدللہ رفتہ رفتہ قائم ہو رہے ہیں، انگلینڈ میں ہیں اور یہاں بھی الحمدللہ کچھ آغاز اس کا ہوا۔ یہاں یہ جگہ جو لی گئی ہے اس کے پیش نظر یہی ہے کہ اس کو آگے چل کر مسلمانوں کے لیے اچھا تعلیمی ادارہ بنائیں جس میں ہر طرح کے علوم پڑھائے جائیں، اور جب یہاں علم دیا جائے گا تو صدقہ جاریہ کی جو تیسری قسم ہے علم ينتفع به، وہ بھی حاصل ہوگی کہ علم چھوڑ کر جائیں گے جس سے کہ دنیا فائدہ اٹھاتی چلی جائے۔ جب تک اس علم کا فائدہ پہنچتا رہے گا اس وقت تک انسان کے اعمال جاری رہیں گا۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، میں کل بھی اس بات کے اوپر اہتمام کے ساتھ زور دیتا رہا کہ ہماری موت و حیات کا مسئلہ ہماری آئندہ نسلیں ہیں، آنے والی نسلیں ہیں۔ ان آنے والی نسلوں کو دین سے قریب لانے کے لیے ان کو اپنے مدارس میں، اپنے مساجد میں، مکاتب میں بھیجنے کا اہتمام کریں، اور دوسرا یہ کہ اپنے گھروں میں بچوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں ان کو اسلامی آداب سے آشنا کریں، اسلامی آداب سکھائیں۔ وہ چاہے نصیحت کے انداز میں ہو، اور نصیحت کے علاوہ سب سے زیادہ اثر انداز ہوتا ہے خود ماں باپ کا اپنا طرز عمل۔ وہ ماں باپ اس طرح طرز عمل کریں کہ جس سے کہ اس کے اندر اسلامی آداب آئیں۔ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صاحب اپنے بیٹے کو بلا رہے تھے اور اس سے کہا آ جاؤ، وہ آ نہیں رہا تھا، بچہ چھوٹا بچہ ہے، وہ آنے سے ضد کر رہا تھا۔ تو اس شخص نے جو بچے کو بلا رہا تھا یہ کہا کہ آؤ بیٹا ہم تمہیں کھجور دیں گے، ہاؤ تمہیں ایک چیز دیں گے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ واقعی تمہارے دل میں ہے دینے کا یا نہیں ہے؟ اگر تمہیں باقی دینا ہے تب تو یہ کیا کر بلاؤ،
ورنہ تم اگر یہ کہہ کر بلاؤ گے دھوکے سے کہ ہم تمہیں کچھ چیز دیں گے اور پھر دی کچھ بھی نہیں، تو تمہارے بچے کے ذہن میں پہلے دن سے وعدہ خلافی اور جھوٹ کی عادت پڑ جائے گی۔ تو بچے کو پہلے دن سے ایسی تربیت کرنے کی ضرورت ہے کہ جس سے اس کے اخلاق درست ہوں، اس کے اعمال درست ہوں، وہ اللہ کو پہچانے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانے۔ اس طرح اگر ہم اس کی اہمیت سمجھیں گے تو انشاءاللہ ہماری نسلیں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنیں گی۔ اور اگر اس پہلو سے ہم نے غفلت اختیار کی تو یاد رکھو کہ دنیا تو ختم ہونے والی ہے، کچھ پتہ نہیں کس وقت ختم ہو جائے، آخرت میں اس کا وبال بڑا سخت ہے۔ لہذا اپنے لیے صدقہ جاریہ بنانے کی کوشش کریں، اپنے لیے ایسی اولاد چھوڑ کر جائیں جو صالح ہو، جو آپ کے لیے دعائے خیر کرے، ایسا علم چھوڑ کر جائیں جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، اور وہ ساری آخرت میں آپ کے لیے مسلسل ثواب کا ذریعہ بنتا رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، یہ تعلیم کا مسئلہ، یہ میں اس کو موت و حیات کا مسئلہ سمجھتا ہوں، زندگی اور موت کا مسئلہ سمجھتا ہوں۔ اگر ہم نے تعلیم کے ذریعے اپنے بچوں کو سنبھال لیا، اپنی نسلوں کو سنبھال لیا، تو ہماری زندگی کام آ گئی۔ اگر خدا نہ خواستہ اس سے غفلت برتی تو دنیا میں بھی ہم خوار و ذلیل ہوں گے، اور آخرت کے اندر ہماری اتنی زبردست پکڑ ہے کہ جس کا تصور کرنے سے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔